کہ رب کریم کے ہاں وہ کسی بھی انسان کو مرتبہ اور فضیلت وہ کسی کے عہدے کی وجہ سے، قبیلہ بڑے ہونے کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، اس کا قبیلہ بہت بڑا ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر خاندان کی وجہ سے کسی کو فضیلت ملتی، قبیلے کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا، تو ابو لہب کو مقام مل جاتا۔ ابو لہب قریشی تھا، خاندان قریش کا فرد تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر رشتہ داری کی وجہ سے کسی نیک ہستی کے ساتھ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ رشتہ داری ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو مقام اور مرتبہ ملتا، تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو مل جاتا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ ان دونوں کی نسبت، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کا بیوی، ان کا اللہ کے ولی کے ساتھ رشتہ ہونا کوئی کام نہیں آیا۔ چلیں آپ کہیں گے جی یہ بیوی کا رشتہ ایک دور کا رشتہ ہوتا ہے، تو بیٹا جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تو رب کو ہاں مقام ملنا چاہیے تھا نا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں ہے۔ تو رب کریم کے ہاں کسی کا نسبت والا ہونا، کسی کا عہدے والا ہونا، چلو مال کی بھی بات کر لیتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں مال و دولت کی وجہ سے کسی کو عزت اور مقام اور شرف ملتا، سو سر جی قارون کو مقام مل جاتا۔ قارون اس دور کا بل گیٹس ہے کہ جس کے پاس اتنا خزانہ اور اتنی دولت کہ قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں وہ ایک اونٹوں کی بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس دور کا آپ بل گیٹس لگا لیں، مکیش امبانی لگا لیں، تو مال و دولت کی وجہ سے اگر رتبہ ملتا تو اس قارون کو مل جاتا، لیکن اللہ نے اس کو اس کے سامان سمیت زمین کے اندر دلسا دیا۔ تو پھر آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی بہت بڑا عہدہ ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑی نسبت ہے، نہ کسی خاندان کے ساتھ کوئی نسبت ہے، لیکن رب بار بار جگہ جگہ کے اوپر ابراہیم 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 کرتے۔ پورے قرآن کریم میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم ابراہیم۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مال تھا، دولت تھا، کوئی عہدہ تھا، بادشاہت تھی، کوئی قبیلہ بہت بڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف یہ تھا کہ ابراہیم نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے جب بھی ابراہیم کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے منتخب کیا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس امتحان میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہوا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ کچھ جی لفظ ایسے ہوتے ہیں قرآن کریم کے، الفاظ اور آیات ایسی ہیں کہ اس کا درد ان آیات کے اندر جو رکت ہے وہ یا تو اہل عرب وہ سمجھ سکتے ہیں یا پھر پنجابی زبان والے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ابراہیم الذی وفا، اس جملے کے اندر کتنی رکت ہے، کتنا درد ہے اور کتنی محبت اور شفقت چھپی ہوئی ہے، یہ میں اور آپ عجم کے اندر رہتے ہوئے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر کیا چیز ہے یہ تو آپ اہل عرب سے جا کے پوچھیں، اس جملے کے اندر کیا چیز ہے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اس کو میں پنجابی کے اندر کنورٹ کروں، او ابراہیم تے ساڈا او یار ہے جنہیں ساڈے نال وفا کی تھی، کہ رب کریٹر ہے، اللہ خالق ہے یار، اس کریٹر کا ذرا اللہ خالق ہو کر جس اپنی مخلوق کے بارے میں یہ فرما دے کہ ساڈا یار ہے اور اس ساڈے نال یاری دی انتہا کر دیتی، وفا کی انتہا کر چھوڑی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے۔ اللہ رب العالمین، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اس بندے کے ساتھ، اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ یہ اعلان اپنے تمام فرشتوں کے اندر کر دیں کہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، سارے فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی اعلان اہل ارض، اہل زمین کے اوپر بھی آ کر کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ بندہ رب کا پیارا ہے، یہ بندہ رب کا محبوب ہے، اللہ نے اس کے ساتھ محبت کر لی ہے، لوگوں سارے کے سارے کے ساتھ محبت کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، جن کے ساتھ ہم کبھی ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان کی ایسی محبت بیٹھ جاتی ہے، ایسی الفت ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ کیوں بیٹھتی ہے؟ کیونکہ رب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ رب کا محبوب ہے، لو جی تسی بھی سارے کے سارے اس رب کے محبوب کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہی سیم چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیس کے اندر بھی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب نے محبت کی، رب نے پیار کیا، رب نے یاری لگائی اور رب نے خلیل بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین کی اس محبت کی وجہ سے اہل زمین کے اندر بھی اہل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت بیٹھی۔ کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں نا، جتنے بھی آپ دیکھ لیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں یا صابی ہوں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ ہی کیوں نہ ہوں، یہ سارے کے سارے آسمانی مذاہب اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو اس کلیریفیکیشن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات نازل اللہ رب العالمین نے کی کہ ما کانا ابراہیم یہودیہ، کہ اے یہودیوں، تم اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہو، اپنی نسبت ابراہیم کے ساتھ کرتے ہو۔ ما کانا ابراہیم یہودیہ، ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، اور ولیکن کان حنیفا مسلمہ، ابراہیم تو حنیف تھے، دین حنیفیت سب سے کٹ کے، سب سے جدا ہو کر ایک رب کے ہونے والے تھے۔ یہ کام بڑا اوکھا ہے جی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، یہ تو جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی نا، یہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ جنازے کا ہمیں فون آتا ہے جی، جنازہ پڑھانا ہے، لیکن یہ کہ خاندان سارے کا سارا دوسرا ہے، تو جی برائے مہربانی کچھ ایسے جملے نہ بولیے گا، جنازہ آہستہ آواز سے پڑھائیے گا، کیوں؟ خاندان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن رب کا خلیل جو سب سے کٹ گیا، باپ آیا باپ سے کٹنا پڑا کٹ گئے، قوم سے کٹنا پڑا کٹ گئے، اپنے خاندان سے کٹنا پڑا کٹ پڑے، اور اپنے اس علاقے کو چھوڑنا پڑا، سر علاقہ بھی رب کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں اللہ نے ڈگری دے دی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ رب نے اپنی دوستی کے لیے، اپنی یاری کے لیے ابراہیم کو چن لیا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارے آسمانی مذاہب وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہیں، تو رب نے بتا دی کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ ان کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے، نہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے۔ یار یہ جو جملہ ہے نا، وما کان من المشرکین، کیا بات ہے جی۔ رب کو سب سے جو جس چیز سے ایسے کہنے سب سے اللہ تعالیٰ کو جو بری چیز لگتی ہے نا، وہ شرک ہے، اور جس کے بارے میں خالق کہہ دے کہ یہ میرا بندہ، یہ مشرک نہیں ہے۔ آپ اس کی محبت کا، اس کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں ذرا، کہ رب جس کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے وما کان من المشرکین، اے بندہ میرا مشرک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جی ساری کی ساری قوم اور ساری کی ساری انسانیت کے اندر، دلوں کے اندر محبت بیٹھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا خلیل ہے، وجہ یہ ہے کہ رب نے اس کے ساتھ یاری لگائی اور اس نے اپنا سارا کچھ رب کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ نے بھی فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا تو ابراہیم اس فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں سے 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو۔ اب آتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام آخر ملا کیوں ہے؟ یہ ہم نا کسی کے ہاتھ کے اندر ٹرافی دیکھ کر صرف ٹرافی ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس ٹرافی کے پیچھے اس نے کتنی مصیبتیں جی لی ہیں، کتنی مشقتوں کو برداشت کر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہے، ہمیں وہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے یہ تو سن لیا کہ ابراہیم رب کا خلیل ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیے کہ وما کان من المشرکین، یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن پیچھے کتنی بڑی قربانی ہے، پیچھے کتنی مشقتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
یہ میرے اور آپ کے لیے صرف بیان کرنا سننا بڑا آسان ہے۔ آئیے جی، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، بچپن کی حالت میں بچپن کی حالت میں جی اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے دعوت توحید دے رہے ہیں، اور باپ اس وقت کا بہت بڑا تاجر ہے اور بہت بڑا سوداگر ہے، اور باپ بت فروش ہے، بت بنانے والا، اور بتوں کی بہت بڑی اس کی مارکیٹ ہے، دکان ہے۔ تو وہ اس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے ابا جان یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان آپ ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ آپ کے کسی نفع کے مالک ہیں نہ آپ کے کسی نقصان کے مالک ہیں۔ اب دیکھیے یہ جملے کوئی برے تھے؟ یہ دعوت کیا یہ بری دعوت تھی؟ لیکن اس دعوت کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کے راستے کے اندر پھول کی پتیاں نہیں بچھائی گئی۔ یہ دعوت توحید جی، یہ آپ یاد رکھیں، جو بھی دعوت توحید کا کام کرنے والے ہیں، اگر آپ توحید کا کام کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، ابھی سے نکال دیں کہ لوگ آپ کے قدموں کے اندر پتیوں نچھاور کریں گے، امپوسیبل، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر رب کا خلیل دعوت توحید دے تو اس کا والد ہی، اس کا باپ ہی سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو اس دعوت توحید سے باز نہ آیا لأرجمنک وہجرنی ملیہ۔ کتنا کرخ جملہ ہے جی، کہ میں پتھر اٹھا کر پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا۔ یار آپ بھی باپ ہیں، آپ کے دلوں کے اندر بھی باپ کی شفقت ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، او بیٹا اولاد جتنا مرضی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن کیا آپ یہ جملہ کبھی اپنی زبان سے نکال سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں میں تمہیں پتھر مار مار کے تمہیں رجم کراں گا؟ اور رب کے خلیل کو دعوت توحید کے بدلے یہ جملہ بھی سننا پڑا، اور سنانے والا کوئی غیر نہیں، وہ اپنا باپ ہے۔ باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے جی لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کروں گا اور تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہی باپ اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی اس رب کے خلیل کو گھر چھوڑنے سے مجبور کرتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے۔ سر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کے ہاتھ میں ٹرافی تو ہم نے دیکھی، ابراہیم کے مقام کو تو ہم نے دیکھا اور پڑھا اور سنا، لیکن ابراہیم کی قربانیاں کیا ہے، ابراہیم نے دیا کیا ہے رب کو، وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ ابراہیم نے سر یہ دیا ہے کہ جو کھیلنے کی عمر تھی، جو کہ مسیاں کرنے کی عمر تھی، اس عمر میں ابراہیم کو جلا وطنی کا یہ دکھ سہنا پڑا ہے۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کے یہ جملے سننے پڑے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دے سکتا۔ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جی، لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، تھوڑے سے اونچے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب ساری کی ساری قوم کو پہلے صرف گھر کے اندر دعوت تھی، باپ کو دعوت تھی، اب وہ دعوت توحید کو عام کرتے ہیں، لوگوں تک دعوت پہنچاتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ سر ساری کی سبا کے آپ نے سنا ہوا، میں صرف اشارہ کروں گا، ساری کی ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، باپ بھی اس میں شامل ہے اور ماں بھی اس کے اندر شامل ہے، اور سارے عزیز رشتہ دار بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہے، اس اجلاس کے اندر شامل ہے، جس اجلاس کے اندر یہ طے ہو رہا ہے کہ ابراہیم کو کون سی سزا دی جائے۔ ہر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ رب نے ابراہیم کو اپنی یاری کے لیے چنا کیوں ہے؟ یہ قربانیاں پیچھے، یہ قربانیاں ہیں کہ اس مجلس کے اندر سارے یار دوست کنبہ قبیلہ خاندان والے اپنے اپنے اور غیر بیگانے سارے کے سارے شامل ہیں۔ کیا کرنا ہے جی ابراہیم کا؟ تو مجلس یہ ہوتی ہے جی، ابراہیم کو سارے کے سارے اپنے اپنے گھر سے چندہ جمع کر کے لکڑیاں جمع کریں اور ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیں۔ یار کوئی ایک ووٹ بھی ابراہیم کے حق میں نہیں آیا، کوئی ایک بندہ بھی اس طرح کا کھڑا نہیں ہوا جو کہے کہ یار یہ ظلم ہے۔ پوری کی پوری قوم اپنے بیگانے سارے کے سارے اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں کہ جی ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ کیا جرم تھا جی ابراہیم کا؟ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط کام نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی بدماشی نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف رب کی توحید کا پیغام رب تک لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس توحید کے بعد یہ لوگوں کے یہ جملے اور یہ تانے اور لوگوں کا یہ رویہ سہنا پڑ رہا ہے۔ خیر جی قوم والوں نے اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب آگ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے آرڈر کر دیا آگ کو، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آج اپنے قانون کو توڑ دے
آج اپنی جو تیرے لیے میں نے قانون منتخب کیا اس قانون کو ختم کر دے. آج تو نے ابراہیم کے ایک بال کو بھی نہیں جلانا. آگ کا قانون اللہ نے کیا بنایا؟ جو بھی چیز اس کے اندر آئے گی آگ کا قانون ہے اس کے اندر جلا دینا ہے. لیکن رب نے اپنے خلیل کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے یار کے لیے رب نے یہ بھی قانون توڑ دیا. یہاں پر یہ ذرا توجہ، آپ نے یہاں تک تو سنا، لیکن ذرا اس چیز کے اپنے دماغ کو ذرا اس یہاں پر بھی لے کر جائیں. یار قوم والوں نے جو سارے اس مجلس کے اندر شریک ہے کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، سارے کے سارے قوم والے اس کے اندر شریک ہیں، اور ساری قوم نے یہ منظر دیکھ لیا. ساری کی ساری قوم نے ابراہیم کی کرامت اور معجزے کو، اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے ہاتھوں یہ معجزہ کروا دیا، یہ کرامت کروا دی کہ ساری کی ساری قوم دیکھ رہی ہے آگ جل رہی ہے، ابراہیم نہیں جل رہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بحفاظت ایک بھی بال جلائے سڑے بغیر وہ باہر نکلاتے. یہاں پر توجہ جی توجہ. اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یار اب تو ابراہیم کو قوم کی آنکھوں کا تارا بننا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے تو اپنے معاشرے کے اندر، ہم نے تو اپنے علاقے، اپنے ملک کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، جو کوئی جھوٹ موٹ بھی کوئی کرامت کر کے دکھا دے، جو کوئی شعبدہ بازی کر کے دکھا دے، اور جو لوگوں کو بے وقوف بنا دے، اس کو بھی لوگ اپنا پیر و مرشد مان دیتے ہیں. یہ آپ کے قریب ہے شف شف والی سرکار. کیا ہے؟ شعبدہ بازی ہے، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر دھوکہ ہے. لیکن کیا ہے یار، لوگ اس کے قدموں کے اندر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. اور رب کا حبیب، رب کا خلیل، جس کے لیے اللہ نے بالکل واضح طور پر معجزہ کر کے دکھا دیا، قوم والوں نے بھی دیکھ لیا، اپنے نے بھی دیکھ لیا، بیگانوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ واقعہ رب کا خلیل ہے. اس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی کرامت کر کے دکھا دی. یار اب تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننا چاہیے تھا. ہمارا معاشرہ تو یہی کہتا ہے، ہمارا قانون، ہمارے ملک کا جو حالات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی سی کوئی پھونک مار دے وہ لوگوں کا پیر بن جاتا ہے. لوگ اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتے ہیں، اپنی جائیداد اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ جس چیز کو حلال کہے لوگ اس کو حلال مانتے ہیں، جس کو حرام کہے اس کو حرام مانتے ہیں. پھر ساری کی ساری زندگی لوگ اس کے نام وقف کر دیتے ہیں. اور رب کا خلیل دیکھیں کہ جس کے لیے اتنا بڑا اللہ نے معجزہ کر دیا، لیکن پھر بھی اس بدبخت قوم نے اس اللہ کے خلیل کو اپنی آنکھوں کا تارا نہیں بنایا. پھر بھی اس کے راستے کے اندر پھولوں کی پتیاں نہیں نچھاور کی گئی، پھر بھی اس کے لیے جائیداد وقف نہیں کی گئی، پھر بھی اس کے لیے محبت کے جملے نہیں بولے گئے. پھر بلکہ کیا ہوا کہ اسی ابراہیم کو پھر ہجرت کے اوپر مجبور کیا گیا. اس آگ سے نکلنے کے بعد وقال انی مہاجر الی ربی، اپنے رب کے لیے اس اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے اس کنبے اور قبیلے کو چھوڑتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. رب کا خلیل ہے جی. ایسے نہیں اللہ نے یہ ڈگری دے دی وما کان من المشرکین، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم الذی وفا. اس جملے کے اندر تو جی کیا مٹھاس ہے. ابراہیم تو ساڈا او یار ہے جن نے ساڈے نہ وفا کیتی ہے. سر وفا ایسے کی ہے کہ اتنی بڑی کرامت کے باوجود بھی علاقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. علاقہ چھوڑ دیا جی. اب اس کے بعد اگلی آزمائش آتی ہے، وقت مختصر ہے جی. اس کے بعد اگلی آزمائش آتی ہے جی. یار 87 سال عمر ہو گئی ہے، 87 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک رب نے اولاد کی دولت سے نہیں نوازا، ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوئی. 87 سال کے اندر جا کر اللہ نے اولاد دی ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتا کہ یا اللہ ہم نے آپ کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیا، یا اللہ تو سانو اولاد بھی نہیں دے سکتا. یعنی کہ ہم نے اللہ کے سامنے یہی شکوے کرنے تھے نا. لیکن رب کے خلیل کے بارے میں کیا ہے؟ رب کا خلیل وہ رب سے دعائیں کرتا ہے کہ یا ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. بہرحال اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں. اولاد ہوتی ہے جی. اب اولاد ہونے کے بعد اب پھر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آزمائش آ جاتی ہے جی، اپنی اولاد، اپنے بچے کو بھی لو جو کہ دودھ پیتا بچہ ہے. یار یہ یاد رکھنا کہ 87 سال میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی ہے. 87 سال کے اندر. اب اس سال میں، اس عمر کے اندر انسان کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے یہ آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں. آپ جب بھی پرانے انبیاء کرام، پرانے اولیاء صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھے سنے نا، تو ان کی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھا کریں، تو پھر آپ کو ان کی قربانیوں کا اندازہ ہوگا کہ 87 سال کی عمر میں جا کر اولاد ملی ہے. اور اولاد ملنے کے بعد ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو رب کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے جی اپنی بیوی کو بھی لو اور اپنے بچے کو بھی لو، اس کو بیابان علاقے کے اندر جا کر چھوڑاؤ. ہائے ہائے سر، یہ کہنا سننا، میرا ممبر کے اوپر بیان کرنا آپ کا سننا بڑا ہی آسان ہے.
پنکھے چل رہے ہیں، کھانا ہم نے کھایا ہوا ہے، اور پھر جا کر ہم نے بریانیاں اور چاول بنائے ہوئے جا کے کھانے ہیں۔ لیکن اس رب کے خلیل کی ذرا قربانی کو ذرا تصور میں لائے کہ اتنی عمر کے بعد بچہ ملا ہے، پھر بچے کے بارے میں پھر یہ کہہ دیا جائے جی اس کو چھوڑ آؤ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی لوگ رہتے ہو، وہاں پر بہت بڑے بڑے باغات ہوں، وہاں پر کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو، سارے کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پر انسانیت کا کوئی وجود ہے، کوئی پرندہ بھی وہاں پر پر نہیں مارتا، اور وہاں پر نہ کوئی درخت ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا ہے، نہ وہاں پر کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ وہاں پر کوئی درخت ہے۔ اس بیابان علاقے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کس جگر کے ساتھ اور کن جذبات اور کن احساسات کے ساتھ چھوڑا ہوگا اپنے بیوی اور بچے کو۔ انسان کی جی جنت کے اندر جا کر نا بہت ساری خواہشات ہیں، لیکن جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ میں پڑھتا سناتا ہوں نا، تو اس وقت میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جنت کے اندر یہ لازمی پوچھنا ہے، یہ سوال لازمی کرنا ہے کہ یا رب کے خلیل، اللہ نے کہ قرآن نے ہمیں تو بتا دیا تھا کہ آپ نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر نا بس دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جس کا ابراہیم سورت میں 13ویں پارے میں تذکرہ ہے۔ لیکن آپ کے دل کے جذبات جو تھے نا وہ مجھے بیان کیجیے کہ آپ نے کس جذبے کے ساتھ اور کس قدر آپ کے اندر کیسے وہ حوصلہ پیدا ہو گیا، آپ کے اندر وہ کیسے جذبات اور کیسے آپ کے اندر جگر اتنا پیدا ہو گیا کہ آپ نے جو 87 سال کی عمر میں آپ کو بچہ ملا، آپ نے اس بیوی اور بچے کو ایک بیابان علاقے کے اندر چھوڑ دیا بغیر کسی سہارے کے۔ سر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تے ساڈا او یار ہے جن نے ساڈے نال وفا کیتی ہے۔ کیسے وفا؟ آپ اس جگہ کے اوپر ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، آپ کو کہا جائے جی کہ کسی بیابان علاقے کے اندر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے آنا ہے، تو کیا آپ کے جذبات ہوں گے جی؟ ہمارا تو یہ ہوگا، ہم مجبوریوں کے نام کے اوپر سارا کا سارا دین ہم نے حلال کیا ہوا ہے، سود ہو، رشوت ہو، ٹھگ ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے مجبوری کا نام لے کر نا کہ یار مجبوری ہے کہ کیتا جائے، سارے کا سارا دین ہم نے حلال کیا ہوا۔ لیکن ادھر رب کا خلیل ہے، کوئی مجبوری کا نام نہیں لیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا کر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ بہرحال آخری واقعہ جی، بات وقت ختم ہونے کو، پھر آرڈر ملتا ہے جی، بچہ بڑا ہو گیا۔ قرآن کہتے ہیں فلما بالغ معہ السعی، کہ ابراہیم جب اس کا بچہ وہ ابراہیم کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگ گیا، جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ یار اس جہاں پر آ کرنا جی انسان کو اپنے بچے کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ پیار اور محبت ہو جاتی ہے، اور زیادہ شفقت ہو جاتی ہے، اور زیادہ جذبات ابھرنے لگتے ہیں کہ جب بچہ توتلی زبان کے ساتھ باتیں شروع کر دے، جب بچہ اپنے باپ کا ہاتھ اور انگلی پکڑ کر چلنا شروع کر دے، اس وقت باپ کے جذبات اور شفقت اور محبت اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یار اس دور کے اندر، اس حالات کے اندر رب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھاتے، آرڈر نہیں کیا سر، آرڈر نہیں ہے، صرف خواب دکھایا ہے کہ خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اسی بچے کو جو کہ 87 سال کی عمر میں جا کے ملا ہے، اسی بچے کو جو کہ انگلیوں کے ساتھ پکڑنا چلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور اسی بچے کو جو بڑی توتلی زبان کے ساتھ ابا جی پاپا جی کہتا ہے، اسی بچے کے بارے میں ابراہیم کو یہ آرڈر اور حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے جی، لو جی کرے ذبح۔ ہائے ہائے، یہ بھی میرا سوال ہے جی ابراہیم علیہ السلام سے، کیا ہے ابراہیم، باپ ہم بھی ہیں، آپ بھی باپ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، لیکن ابراہیم کے اندر وہ کون سا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تھا، وہ کون سا میٹیریل لگا ہوا تھا، یار وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سے احساسات تھے، اور کون سے ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سی ایسی چیز زیادہ اس کے دل کے اندر لگی ہوئی تھی کہ اپنے بچے کے گلے کے اوپر یار چھری چلا دی۔ وہ تو بعد کے اندر بات ہے نا کہ نہیں چلی اور اللہ نے بچا لیا، لیکن ابراہیم تو تیار تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو وفا نبھا دی۔ ابراہیم الذی وفا، او ابراہیم تو ساڈا او یار ہے جن نے ساڈے نال وفا کیتی ہے، جس نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اس رب نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا تو فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس اپنی آزمائش میں 100% کامیاب رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر پوری کی پوری قوم کا انعام دی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب یہ ہے کہ تو میرے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے، لہٰذا اب میں کر رہا ہوں کہ میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں۔ پھر دیکھیں پوری انسانیت آج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 4000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، 4000۔ بہرحال جی وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، لیکن ابراہیم یہ ایک ایسی شخصیت ہے جی، ایک ایسی ہستی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جائے
تو کم